تھینک یو. آئی جی اشیمہ. السلام علیکم. میرا نام اشیمہ شجاع ہے اور مجھے ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا اور کوٹ لکھپت جیل لے جایا گیا، جہاں میں 1 مہینہ وہیں رہی. اور جیل کے اندرونی حالات سے آپ کوئی واقف نہیں ہے جو جیل نہیں گئے. وہاں پہ آکسیجن سلنڈر میں آکسیجن نہیں ہوتی. 2 دفعہ میرا سانس بند ہوا لیکن میری کسی نے مدد کوئی نہیں کی. میں نے یہاں سے جج صاحب سے آ کے شکایت کی کہ میں ایستھمیٹک ہوں، میں کلاسٹروفوبک ہوں، آپ پلیز میرے لیے کوئی آکسیجن کا انتظام کریں. تو انہوں نے مجھے اسپتال جانے کی اجازت دی گئی، جہاں پہ ماحول اس سے بھی زیادہ برا تھا. مجھے ایک بات بتائیں، یہ جتنی قوم کی مائیں بہن بیٹیاں آپ کے آگے کھڑی ہیں، یہ کس کی جنگ لڑ رہی ہیں؟ یہ آپ لوگوں کی جنگ لڑ رہی ہیں. یہ آپ کے بچوں کا مستقبل سنوارنا چاہتی ہیں. آپ کو ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. یہ خان ہمارا جیل میں، ہمارا لیڈر جیل میں ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کی تو میں مثال نہیں دے سکتی. ان جیسی عورت اس قوم کو دوبارہ ملنے والے نہیں. خدا کے لیے آپ ان لوگوں کی قدر کریں اور ہمارا ساتھ دیں. ہم اپنے نظریے پہ کھڑے ہیں. کل بھی خان کے ساتھ تھے، آج بھی خان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہماری فتح ہمارا مقدر بنے گی. شکریہ. رضیہ سلطانہ. السلام علیکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمارا لیڈر عمران خان ہے اور اس وجہ سے 9 مئی 2023 سے پہلے ہم عام خواتین جو گھریلو خواتین تھیں، اور 9 مئی کے بعد ہم لوگ دہشت گرد بنا دیے گئے. اور ہمارے ساتھ رات کے 2:30 بجے میرے گھر پہ ریڈ ہوا. 70 بندے 8 ویگو ڈالے جنہوں نے مجھے گھر سے آ کے اٹھایا اور ہمارے گھر کا تقدس پامال کیا گیا. اگر ہماری عوام احتجاج کرتی ہے تو دہشت گرد بن جاتی ہے. اگر ہم اپنا ووٹ کا حق دیتے ہیں، 8 فروری کو اگر عوام نے نکل کے ووٹ دیا ہے تو آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا ہے، تو ہم کہاں جائیں؟ جب بھی ہم کوئی احتجاج کرتے ہیں، آخر کوئی ہمیں حکومت یا ادارہ طریقہ بتائے جس طریقے سے اس فسطائیت سے، اس ظلم سے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو مطلب نجات مل سکے. ہم تو پریشان ہیں کہ یہاں پہ ملک تو 25 کروڑ عوام کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن یرغمال بنا کر ادارے اپنا فیصلہ کیا جا رہے ہیں. ہمارے لیڈر کو بے گناہ انہوں نے 1.5 سال سے پابند سلاسل رکھا ہوا ہے. خواتین جو ہیں وہ 2.5 سالوں سے تاریخیں پیشیاں بھگت رہی ہیں. ہمیں گھروں میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر ہم احتجاج کرتے ہیں تو ہمیں دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے. آخر کیا چیز ہے جو ہمیں اس سے نجات دلائے گی؟ میرا آپ سب سے یہ سوال ہے. یہ وہ خواتین ہیں جو رہا ہونے کے بعد بھی ہر پیشی پر، ہر جگہ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. نہ ہم ڈرے ہیں، نہ ہم ڈریں گے، نہ ہم ڈرے تھے، اور انشاءاللہ اپنی آخری سانس تک اپنے لیڈر عمران احمد خان نیازی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، چاہے ہماری جان بھی چلی جائے.